الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألوک پوچھتے ہیں آپ سے الناس لوگ عن الساعۃ قیامت کے بارے میں قل کہہ دیجئے انما اس کے سوا کچھ نہیں علمہا اس کا علم عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وما اور کیا چیز یدریکا تجھے معلوم کرواتی ہے لعل الساعۃ شاید کہ قیامت تکون ہو قریباً قریب ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے الکافرین کافروں پر وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کی لہم ان کے لیے سعیرا بھڑکتی آگ خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ لا یجدون نہیں پائیں گے ولیاً کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار یوم جس دن تقلب الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے فی النار آگ میں یقولون کہیں گے یا لیتنا اے کاش کہ ہم نے اطعنا کہنا مانا ہوتا اللہ تعالیٰ کا واطعنا اور ہم نے کہنا مانا ہوتا الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقالوا اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا بے شک ہم نے اطعنا کا کہنا مانا ہے سادتنا اپنے سرداروں کا وکبراءنا اور اپنے بڑوں کا فاضلونا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا السبیلا سیدھے راستے سے اصل راستے سے ربنا اے ہمارے رب آتہم دے انہیں ضعفین دگنا من العذاب عذاب میں سے والعنہم اور لعنت کر ان پر لعنن کبیرا بہت بڑی لعنت۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، جو اللہ کو تکلیف دیتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، اہل ایمان کو اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے تھے۔ فرمایا کہ یسألوک الناس آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ، کون لوگ؟ ایذا دینے والے، دل کے بیمار، منافق لوگ، جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ، جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سنایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں رسوا کن عذاب دے گا، تو اب وہ مذاق اڑانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا کہ عن الساعہ ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی، وہ گھڑی کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما علمہا عند اللہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دوسرے تمام لوگوں کی طرح مجھ سے بھی مخفی رکھا ہے، اور یہ مخفی رکھنا میرے سچے نبی ہونے پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتا، اور نبی ہونے کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نبی غیب دان ہو اور ان باتوں کو بھی جانتا ہو جو اللہ تعالیٰ جن کو جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں اس کو بھی وہ جانتا ہو، یہ بات ہی نہیں۔ تو فرمایا یسألک الناس عن الساعہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے اس کا اصل علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وما یدریک اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے لعل الساعۃ تکون قریبا اگرچہ اس کا متعین وقت تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، پھر بھی یہ بات جان لو کہ وہ بہت نزدیک ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون اتی امر اللہ فلا تستعجلوا۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا سہل بن سعد کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باصبعیہ
ہاکذا بالوسطی واللتی تلی الابہام بعثت والساعۃ کہاتین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کو یعنی درمیانی اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے، لیکن یاد رکھیں وہ قریب ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے اس کو قریب کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین۔ لعنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہونا، ناراض ہو کر کسی کو دور کرنا، دفع کرنا، دور کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ان کو سزا دے گا اور دنیا میں اپنی رحمت سے اور توفیق سے ان کو محروم رکھتا ہے۔ اور انسان کی لعنت سے کیا مراد ہے کہ انسان کسی کے لیے بد دعا کر دے۔ تو یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانے والے وہ کافر چاہے علانیہ منکر ہوں یا منافق ہوں، اللہ رب العالمین ان سب کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اپنی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعد لہم سعیرا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اب پھر انسان کو کچھ نہ کچھ تسلی ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے کہ کچھ دیر رہ کر وہاں سے وہ نکل آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اور یہ نہ سمجھ لینے کہ خالدین کا لفظ جو ہے صرف لمبی مدت کے لیے ہے، بلکہ فرمایا ابداً، یہ ہمیشگی ابدی ہے، وہ کبھی بھی اس سے نکلنے والے نہیں۔ اور پھر انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے عذاب سے بچا لے گا کون؟ میرا دوست، کوئی سفارشی۔ تو اللہ رب العالمین نے عذاب کی ہمیشگی کی مزید تاکید کے لیے فرما دیا کہ ولا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا کہ جو زبردستی چھڑوا کے چلا جائے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم، جب یہ بیان کر دیا کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، اب وہ عذاب کو کس طرح ہٹائیں گے؟ دنیا کے اندر تو انسان اپنے ایک جسم سے دوسرے جسم کو بچا لیتا ہے، یعنی اگر منہ کی طرف آگ آ رہی ہوگی ہاتھ کو استعمال کر کے بچ جاتا ہے، سر نیچے کر لیتا ہے انسان۔ لیکن قیامت والے دن انسان اپنے کسی بھی جسم کے حصے کو بچا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ آگ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا کیونکہ چہرہ جو ہے انسان کے جسم کا سب سے معزز حصہ ہے جس کو انسان بچاتا ہے۔ تو یہ بری حالت کی منظر کشی اللہ رب العالمین نے کی کہ چاروں طرف سے چہرے کو آگ نے گھیر رکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے باوجود ہم ان کو الٹ پلٹ بھی کریں گے اور پھر نئی سے نئی آگ کے سامنے اس کو رکھیں گے تاکہ کسی طرح کی تکلیف کے اندر کمی ممکن نہ ہو سکے۔ پھر چہروں کے الٹ پلٹ کیے جانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چمڑوں کی مسلسل تبدیلی کا عمل بھی رکھا ہے، جس کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آگ سے اور آگ والوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا آگ کے اندر، وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ، کاش کے، لیت یہ لفظ تمنی ہے، ایسی چیز کی خواہش جو ممکن نہ ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے، ان کی بات مانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ محشر کے میدان کے اندر انسان کیا کہے گا؟ کاش کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے راستے کو پکڑا ہوتا، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، شیطان نے تو آج مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوتے تو آج بچ جاتے۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ جنتوں میں داخل کرے گا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد
یتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا۔ قرآن کریم کی آیات اس موضوع پر بھری پڑی ہے۔ پھر آگے فرمایا وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سادت یہ سیدن کی جمع ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، کبراءنا یہ کبیرن کی جمع ہے۔ یاد رکھیے تین گروہ، تین طبقے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں جو گمراہی کا باعث بنے۔ ایک چودھری سردار جو اپنے آپ کو متکبر کہتے ہیں، پھر دوسرے احبار علماء، اور نمبر 3 رہبان درویش۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سَوْءٍ وَرُهْبَانُهَا، کہ دین کو صرف اور صرف بادشاہوں نے، برے علماء نے اور درویشوں نے ہی خراب کیا۔ تو جب وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا۔ آج اپنے پیروں کو اگر کوئی کہتا ہے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اور قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے ان کی باتیں مانی تھی، ہمیں یہ سیدھے راستے کے بجائے غلط راستے پر لے کر چلے گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر ان کو آتہم ضعفین من العذاب۔ اب دیکھا کہ کچھ نہیں ملے گا، اب بھڑاس نکالنے کے لیے کیا کہیں گے؟ ہمارے ہی ان سرداروں کو، ان بڑوں کو، ان علماؤں کو، ان درویشوں کو اللہ تو دگنا عذاب دے، عذاب کی بد دعا کریں گے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بہت بڑی اللہ لعنت کر کہ انہوں نے ہمیں بھی تباہ و برباد کر دیا، خود بھی برباد ہوئے اور ہمیں بھی برباد کر دیا۔ اور یہاں سے ان آیات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو شخص قرآن مجید کی آیت یا نبی علیہ السلام کی حدیث معلوم ہونے کے باوجود اس کے خلاف اپنے سادات، اکابر، بادشاہ، عالم یا پیر کی اطاعت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن یہی تمنا کرے گا جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور یہ منظر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان فرمایا کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ پھر سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کہیں گے اللہ ان کو عذاب دے، اللہ کہیں گے لکل ضعف ولکن لا تعلمون، ہر ایک کو دگنا عذاب ملے گا اور کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کے دن انسان یہ باتیں کہے اس سے بہتر ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، سیدھے راستے پر آ جائیں، اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں اپنی زندگی بسر کریں۔ یہی دو ضامن ہیں ہماری دنیا اور آخرت کی، جو دنیا کی کامیابی بھی ہمیں دے گی، آخرت کی کامیابی دے گی۔ اور اگر ہم نے ان کے راستوں کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیں پھر دنیا بھی ہماری تباہ برباد، آخرت بھی ہماری تباہ و برباد ہو گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے رب العالمین سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔